السلام علیکم میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیاری بہنوں، توجہ فرمائیے۔ اللہ عز و جل آپ کو دین اور دنیا کے نیک کاموں میں برکت اور ترقی دے، اور آپ سے اور ہم سے اللہ عز و جل دنیا میں بھی راضی ہو اور حشر تک راضی رہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں فوراً نواز دیا جائے۔ آشا کرتے ہیں کہ آپ خوش اور صحت مند ہوں گے۔ تو چلیے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کیسا ہے، ہمارا اسلام کیا بتاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو واقعہ سناتے ہیں، ایک ٹاپک سناتے ہیں۔ توجہ فرمائیے اور غور سے سنیے۔ ذرا تصور کریں، یعنی امیجن کریں کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے مددگار، محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والے بن جائے تو کیسا لگے گا؟ یقیناً ہر شخص کہے گا کاش ایسا ہو جائے۔ لیکن اس میں ہمارا کردار بہت اہم ہے۔ ہمیں اس کی شروعات اپنے گھر سے ہی کرنی ہوگی، جہاں بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے 2 میٹھے بول کا انتظار کرتی ہے، جہاں باپ اپنے بیٹے سے چند لمحے بات کرنے کا آرزو مند ہے، جہاں بیوی اور بچے اپنی ضرورتوں کے علاوہ آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے قریبی تعلق، محبت اور نیک برتاؤ آپ کی خوشی کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا اسلام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، اور دین کی شروعات ہی صلہ رحمی سے ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کے اصولوں اور بنیادی باتوں کو سمجھایا، تو ان میں رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھنا، محبت اور نیک برتاؤ کرنا اسلام کے اہم اصولوں میں تھے۔ اس کی مثال روم کے بادشاہ ہرقل سے ابو سفیان کی اس بات چیت سے بھی ہوتی ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، تمہارے نبی تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا، صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور جو کچھ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے اسے چھوڑ دو۔ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق اور بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، جبکہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے پر یعنی رشتے توڑنے والے پر نحوست اور مصیبت آتی رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور جنت کی بجائے دوزخ کا حقدار ہوگا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے